کہ جانے سے پہلے اپنے اندر 4 باتیں پیدا کر لو. کتنی باتیں؟ 4 باتیں. نمبر 1 آدم علیہ السلام کی توبہ. نمبر 2 حاجر علیہ السلام کا مجاہدہ. نمبر 3 ابراہیم علیہ السلام کی قربانی. نمبر 4 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات. آدم علیہ السلام کی توبہ کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جنت سے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہندوستان میں اتاریا. سو کیا اتاریا؟ ہندوستان. سمجھ رہے؟ سب سے پہلے کیا اتاریا؟ ہندوستان میں. اللہ کا سلیکشن سب سے پہلے ہندوستان کا ہوا. تو ہندوستان کو معمولی مت سمجھو. یار انڈین کو فخر سے بولنا سر، انڈین کو ٹھیلا بولنا نہیں. ہندوستان کہاں تھا؟ ہندوستان سے مراد پرانا ہندوستان. آج کا سارک پرانا بھارت. آج کا سارک پرانا بھارت. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، مالدیپ، برما، نیپال، سری لنکا، سیلون. تو سیلون میں 2.25 گز قدم کا نشہ موجود ہے. آپ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ہم فکر کریں گے آدم علیہ یہاں آئے. آنے کے بعد اتنا روئے. ان کا رونا ایک طرف اور قیامت تک آنے والی کی اولاد کا رونا دوسری طرف. ان کا رونا بڑھ جائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ نے دعا قبول کی. آدم علیہ السلام کی دعا کے تعلق سے آدم علیہ السلام کے بارے میں سیلون کا تو نظام الدین نے قاری صحیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اللہ والے حضرت جو ہے سیلون کو گئے. سیلون کو جا کر بیان شروع کرنے سے پہلے ساتھیوں سے پوچھا، بتاؤ بھائی ہم نے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام یہاں اترے تھے، صحیح ہے کیا؟ سب جوش میں تھے نا. ہاں بالکل صحیح. جب جوش رہتا ہے تو ہوش نہیں رہتا. جوش آیا تو ہوش نہیں رہتا. حضرت علی پوچھے کہ کوئی اولاد باقی ہے کیا؟ کہ کوئی اولاد باقی ہے کیا؟ تو سب مل کے بولے کون کی بھی حضرت. کیا بولے؟ کون کی بھی حضرت ہے. پھر حضرت پوچھے تمہیں کس کی اولاد ہے؟ تو ہم سب کس کی اولاد نہیں؟ آدم علیہ السلام. سمجھ رہے؟ آدم سے توبہ. ہماری توبہ کیا ہے؟ 2 حقوق ہیں، ایک اللہ کے، ایک بندوں کے. اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ اللہ کے حقوق. نماز پہ ہر ایمان والے کو چاہیے کہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک اس کی ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو. اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب. کیا بولتے ہیں؟ صاحب ترتیب. اب بھائی کسی سے یہ نہیں پوچھ رہا کون صاحب ترتیب ہاتھا اٹھاؤ، میں نہیں پوچھ رہا. مجھے ضرورت بھی نہیں. ہم خود جانتے ہیں ہم صاحب ترتیب ہے نہیں. اگر ہے اللہ کا شکر، اگر نہیں ہے تو صاحب ترتیب بننے کی فکر کرو. کیا کرو؟ فکر کرو. اس لیے کہ یہاں کا تو مجھے نہیں معلوم، ہمارے علاقے میں یہ بوڑھی عورتیں ہیں نا،
بوڑھی عورت تھا، وہ جہنم میں بیٹھ کر کالی کتاب لکھے، اس پہ کیا لکھ ڈالے؟ نئے دلہا دلہن کو نمازہ روزے معاف. اگر بچہ دلہا دلہن آرس نوزوجہ سو رہی، وہ کمرے کے پاس بچے کھیل جوڑوں کرے آرس نوزوجہ سو لے کو دے سیکیورٹی. حالانکہ ہمارے حضرت جی امام حسن رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میاں بیوی کی ملاقات کے بعد اگر نماز قضا ہو گئی، اس سے جو اولاد ہوگی وہ نافرمان ہے. بہت سارے آخر بولتے ہیں حضرت بچہ آؤٹ آف بچی آؤٹ آف، یہ جو شادی کے وقت آؤٹ آف کر بولتے ہیں وہ نہیں بولتے، آؤٹ آف کر وہ نہیں بولتے. تو اس لیے فرمایا کہ ہم صاحب ترتیب بن جائیں. تو بننے کا آسان طریقہ کیا؟ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز جوڑ لو. فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، عشاء کے ساتھ عشاء، وتر کے ساتھ وتر. جوڑ نیت کرو مجھے صاحب ترتیب بننا ہے. مغلیہ خاندان کے بادشاہ صاحب ترتیب تھے. شاہ جہاں جامع مسجد کے سنگ بنیاد رکھتے وقت اعلان کیا تھا جو صاحب ترتیب ہوا کر رکھو، وہ آیا نہیں خود رکھے. جب مسجد تیار ہو گئی، نماز پڑھانے کے لیے اعلان کیا جو صاحب ترتیب آ کر نماز پڑھاؤ، وہ آگے بڑھا دیا، خود آگے بڑھ کے نماز پڑھا. اسی طرح سرنگ پٹن میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فوٹو انگریزوں نے داڑھی کے بغیر جو بنا کر پیش کیے ہیں، ورنہ اتنی بڑی داڑھی تھی حضرت کی. حضرت کی اتنی بڑی داڑھی تھی تو حضرت بھی مسجد تیار ہونے پر اعلان کیا کوئی صاحب ترتیب تو آگے بڑھو، وہ آگے بڑھا دی، تو حضرت آگے بڑھ کے نماز پڑھائے. تو ہم کو بھی ذرا صاحب ترتیب بننے کے لیے ایک طریقہ ہے، ہم آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ. کر لیں گے. روزے باقی ہیں تو واپس آنے کے بعد ہر 3 جمعرات کو یا 13، 14، 15 کو روزے قضا کر لو. زکوٰۃ باقی ہے، دے کر جانے کی سہولت ہے تو دے کر جاؤ، ورنہ آ کر دے دو. آ کر دے دو. حج کو تو جا رہے ہیں، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں وہ اللہ کے حقوق سے بھی زیادہ اہتمام. کیوں؟ اللہ کے حقوق میں اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق نہیں معاف کرتا. اگر کوئی کسی کے ناحق 3 پیسے کھا گیا، کسی کی جیب میں 3 پیسے ہیں، کوئی حیثیت ہے اس کی، لیکن اللہ کے پاس قیمت ہے، 3 پیسے ناحق کھا گیا تو اس کے بدلے میں 40 مقبول نمازوں کو دینا پڑے گا. ہے عام تو سے دیکھا گیا کہ بڑے بھائی کیا کرتے؟ چھوٹے بھائیاں کے بھانا کے شادیاں دھوم دھام سے کرواتے ہیں، حصے دیتے نہیں، وراثت دیتے نہیں. پوچھے تو کیا بولتی؟ میں تیرا حصہ دے ڈالا. یاد رکھو میرے بزرگوں، حصہ برابر پن ٹو پن برابر کر دینا ہے. کر دینا. شادی کرو نہیں کرو الگ قصہ، حصے برابر کرو. خدا نہ خواستہ حصے نہیں دے رہے تو جہنم میں جانا پڑے گا. جہنم میں جانا پڑے گا. اس لیے کہ بیت اللہ میں جو حجر اسود ہے، جب اسے جنت سے وہ آیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ. جب اسے بیت اللہ میں اٹیچ کر ڈالے تو لوگوں کے گناہ چوس کر کالا ہو گیا. اب اس کا نام بھی بدل گیا، حجر اسود کالا پتھر. اس کے اندر 2 طاقتیں اللہ رکھے ہیں، ایک لینے کی، ایک چھوڑنے کی. 2 طاقت. اللہ کے حقوق ادا کیا، بندوں کے بھی حقوق ادا کر دیا.
بیت اللہ میں جا کر استلام کر رہا ہے تو اس کے چھوٹے موٹے گناہ چوس لیتا ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے بھایا کے، بھانا کے، سالا کے، ساس کے، اماں کے، بابا کے سب کے حصے چکا دیا. ایک پلاٹ گزرتے سمجھا بیچ دیا، جھوٹ بولیا، کم تولیا، دھوکہ دیا، حاجی کا لیبل لگانے کے لیے گیا. جیسے ہی کھڑتا ہے تو دوسروں کے گناہ اس کے اوپر آ جاؤ. پھر کیا کرتا ہے؟ انہیں مکہ مکرمہ میں رہ کر نمازوں کا بھی اہتمام نہیں کرتا. اب جو مکے میں نماز نہیں پڑھتا، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا طواف کیا کرے گا؟ خالی سگریٹ پی کو ایسا وہ 30 بار کھا کے باتیں کرتا ہے. پھر واپس آنے کے بعد پہلے جھوٹ اتنا بولتا تھا، اب اتنا بولتا ہے. پہلے ایک پلاٹ 10 روپے بیچتا تھا، اب 100 روپے بیچتا ہے. سمجھ رہے؟ اس لیے میرے بزرگوں، جانے سے پہلے ہم کو کلیئر کرنا ہے. اگر فوراً دینے کی حیثیت ہے دے ڈالو، نہیں فوراً دینے نہیں ہو رہا ہے تو بول کو جاؤ، بہن میں آپ کو دے رہا ہوں، بھائی میں آپ کو دے رہا ہوں، بول کر چلے جاؤ، کلیئر کرو تاکہ ہمارا حج قبول ہو جائے. ورنہ ایسے ہی چلے گئے تو کیا بولیں گے؟ 100 چوہے کھا کو بلی حج کو گئی. کتنے چوہے؟ کیا لیبل لگتا ہے؟ 100 چوہے کھا کو بلی حج کو گئی. فائدہ کیا؟ نہیں میرے بزرگوں، ذرا ہم اس کا اہتمام کریں. یہ ہے آدم علیہ السلام کی توبہ، یہ ہے آدم علیہ السلام کی توبہ. دوسرا حاجرہ علیہ السلام کا مجاہدہ. کیا مجاہدہ؟ یہ حاجرہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے. اللہ نے فلسطین میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ دیا، اور دینے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو لے جاؤ مکہ مکرمہ. تو سچا بچہ دونوں کو لے کر ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے فلسطین آئے، لا کر مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیے. چاروں طرف کالے کالے پہاڑ، ایک درخت نہیں، ایک دکان نہیں، ایک مکان نہیں، کچھ بھی نہیں. چھوڑ کر جب جا رہے ہیں تو حضرت علیہ السلام نے پوچھا، اجی ابھی تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. پھر پوچھا، کوئی جواب نہیں. پھر پوچھا، کوئی جواب نہیں. پھر پوچھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ ایسا میرے ساتھ ہو تو میں کہا بھی جاؤں. عید میں حج کا بیان سمجھ رہے ہیں، اگر میں کیا بول رہا ہوں ہندو میں بھی سن لے عید میں تو پورا الٹا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں اوپر کی چادر، میں کیا بول رہا ہوں اوپر کی چادر، اور عید میں اگر نیچے کی چادر سن لیے تو وہ اٹھائے کو تو کیا ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ذرا برداشت کر لو. نہیں تو یہ لطیفہ سنا رہا تھا عید بھگانے کا، بھاگے بھی پھر آتی بھی. سمجھ رہے وہ کیا ہے بولے تو ایک ماسٹر غفور تھے. وہ تھے ماسٹر غفور. انہوں کیا کرتے چپلنا چھوڑ ڈال کو قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر ادب بلے کو السلام علیکم یا اہل القبور بولتے. یہ کالج کی اسٹوڈنٹ سے نہ بہت سینئر ہوتی ہوں آپ نہیں سمجھو نا. تو میرے ساتھ ایک ساتھ مستورت کی جماعت میں آج سے تقریباً 30 سال پہلی بات کروں سبھی مستورت جماعت تھا. میں
ایک نوجوان سنایا ہم نے، حضرت ہمیں کالے پہ جماعت میں گئے، مؤذن صاحب جو ہے، مؤذن صاحب خراٹے مار لگے تھے، ہمیں کیا کرتا ہے اذان کا بیک آن کر کو دماغ ناک کے بعد رکھتا ہے، لگتا کچھ شک ہے ہمیں، اب کی آواز ہے تو پورے محلے والے بات کو آگے مؤذن صاحب کہاں ہلنے کا نام نہیں تھی، تو ایسے شرارت نہ کرتے سو، تو وہ کیا کر رہا ہے، ماسٹر غفور کے شاگرد تھا، ماسٹر غفور قبرستان کو جانے سے پہلے ادھر چلے گئے، جہاں کو جھاڑوں کو چڑھ گئے، قبرستان کے جھاڑوں کو چڑھ گئے، تو ماسٹر غفور کو معلوم نہیں، ماسٹر غفور کر کر سب مل کے بولے وعلیکم السلام یا ماسٹر غفور، سمجھ رہے ماسٹر غفور سنے نا چپلا چھوڑ کو جو گئے پھر آئیش نہیں، پھر آئی تو جنازے میں چیسے، سمجھ رہے نیند آئی تو ماسٹر غفور کو یاد کریں، کسے یاد کر لو ماسٹر غفور کو، سمجھ رہے یہ حج کا بیان جو ہے جگہ جگہ کو سنانا پڑتا ہے، صلح کو سنانا لگا تو کیا سوچ جاتی ہے، اٹھے پورے کام اٹھے ہو جاتے، تو بہرحال کیا بول رہا تھا، حاضر علیہ السلام نے کیا کہا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اسماعیل علیہ السلام 90 سال کے بعد اللہ بیٹا دیا سو 90 ایئر، کہتے ہیں 90 سال کے بعد، آج کل کیا ہو رہا ہے، شادی ہو کے ایک مہینے سے شروع کر رہی ہوگا کیا ہے کیا، آج کل کیا چل رہا ہے، 90 سال کے بعد بیٹا ملا سو، اس کے بعد لا کر چھوڑ رہی، جا رہی، واپس کب آنا کچھ پتا نہیں، کچھ پتا نہیں، دکھیا تھے، ہمیں کیا کر رہی 30 پر 8 دن یا 30 پر 9 دن جا رہی سو حج کو، ہوتے نا ہوتے دن کیسے جا رہی سو، بچہ کو اٹھا لیتی، لپٹ لیتی، رو رو کر انکھیاں بھگا لیتی، بولتی جی یہ لا رو وہ لا رو، بڑا چھٹ ہو جائے، سمجھے کیا دیکھو معلوم نہیں کب آنا معلوم نہیں، تو دکھیا تھے تو خالی سر ہلائے، جب سر ہلائے تو حاجرہ علیہ السلام نبی کی بیوی فوراً کہا فَإِذَنْ لَا يُذِيعُهُنَ اللَّهُ، آپ شوق سے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرتا، تسلی دے کے بھیج ڈالے، ہمارے عورتیں کیا کرتی، آقا چوالے کو جو جی کراتے بھی کرو، ہمارے عورتیں کیا بولتے ہیں، آقا چوالے کو جو جی کراتے بھی کرو، غصے سے یا غصے سے نہیں خوشی سے، فَإِذَنْ لَا يُذِيعُهُنَ اللَّهُ، آپ شوق سے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرتا، یہ بول کر ابراہیم صاحب چلے گئے، حاضر علیہ السلام مطاف میں پہلے باقاعدہ پیر زمزم کو لکھو تھا، ہمارے لوگ معلوم نہیں کرتے، دیکھیں تو اٹیچ ٹھوس پہ گئے تھے، وہ لوگ نکال لے پتھر ہو، پھر نیچے جا کر پانی پیتے تھے ہم لوگ پہلے، اب نہیں ہے بند کر ڈالے، تو ڈال کر صفا مروہ میں دوڑ لگائیں، ان کا دوڑ لگانا اللہ کو اتنا پسند آیا، قیامت تک آنے والے مردوں سے کہا کہ تم سب دوڑ کر ان کی نقل اتارو، عورتوں سے کہ مت دوڑو، نیچے اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں مار رہے، بچے مارتے نا ایڑیاں مار رہے، تو پانی نکلا، تو بھئی آئے پر مارے نکلا، تو حضرت دیکھ کر فوراً آئی، زم زم رک جا، رک گیا، رک گیا، اب میرے بزرگوں مجاہدہ، اب ہمارے اندر مجاہدانہ کیفیت لانے کے لیے مجاہدہ کے بیان کے وقت میں مجاہدہ میں کیفیت پیدا کرنے کے واسطے میری چاہ پلا دینے کی بولا، ملے گی نہیں چاہے
مجاہد آ جاتے ہیں چاہ پی لیتے اور مجاہد آ جاتا ہے ہم کھول کو سننے کا مذکورات کی بھی بلا والا تو اچھا ہے ایک اس میں 2 جنے بھی ہو جاتے ہیں ہندوستان چھوڑا لیا شروع کریں دے دنیا کو دے مشکل لینا دینا ختم کرو بھی چاہے نہ شروع میں پھنسو لینا دینا ختم سب درود شریف پڑھ لو 3 مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا تو دوسرا ہے حاضر الحق کا مجاہدہ. تو مجاہدہ نہ کیفیت ہم اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تو کیا کرنا؟ سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ حج کو نکلنے سے پہلے تک ہم کوئی دعوت نہیں کھائیں گے. کیا نہیں کھائیں گے؟ دیکھو سب کی کمرہ بڑھ گیا رہے گا بولتے ہیں یہ لڑا گیا مذاق نہیں ہے, یہ سیریس بول رہا ہوں. آپ اتر سے کیا ہو رہا ہے؟ سمدی کے سمدی سمدی کے سمدی سمدی کے سمدی سمدی کے سمدی 25واں سمدی رہے گا اس کی دعوت چھوڑ دیں. پوچھے تو کیا بولتی ہے؟ دعوت انگل کرنا سبق تبق. سمجھ رہے؟ سمجھے آپ کو لڑانے آیا نہیں, وہ بھی ذرا سن لو. میں لڑا ہوں نہیں بھی, میں گزارش کروں سمجھا کو کیا بولو, ہمیں آگ کو کھاتے. کیا بولو؟ انہوں کیا بولیں گے؟ حاجی صاحب تمہیں کھاکو گے تو نہ دعا کریں گے کرتے. اب تمہیں نہیں کھا گے تو دعا کرتی. کھائے تو بھی دعا, نہیں کھائے تو بھی دعا. یہ مذاق نہیں ہے, ورنہ کیا ہوتا بولو؟ کھا کو دعوت مسڈ ہو جاتی ہے. ہماری بلڈنگ ایسو عزیزیہ میں 2 بسہ بدل کو جانا سو ہاں کیا کرتا ہے, چوروں کو پکاتی بنا ہوتا ہے, انہیں کھاتی اور سوتی.
اس کا کام کیا؟ کھاتی اور سوتی کونتی بھی چلو جائیں گے حرم کو نہیں بھی یہاں بھی 1 لاکھ کا ثواب کرتے فتویٰ بھی دیا اس واسطے ذرا مجاہدہ کیفیت کے لیے آگ کا ہونا تو ہر سردی کیا ایک وقت 3 دن رہ جاؤ فرق پڑتا نہیں ایک سردی ہے کتنے دن رہ جاؤ 3 دن رہ جاؤ کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے اب نہیں اب کیا کرو سیکھنا جیسے بتایا بھی حضرت خالی رحمت اللہ علیہ اپنے پاس 1 سال رکھے سو کتنا 1 سال مجاہدہ کرے سو دعوتہ کرے سو نہیں مجاہدہ کرے سو ریاضت کرائے ذکر کرائے اس لیے میری گزارش ہے ایک جانے تک خوب سیکھنے سکھانے میں لگاؤ فضائل حج کتاب ہے اسے پڑھنا شروع کرو حج کے 5 دن کتاب آپ کو دیں گے اسے پڑھو مذاکرہ کر کیوں ہمیں بچپن سے عید کی نماز پڑھ رہی کہ نہیں پڑھ رہے بچپن سے ہر نماز کے وقت امام صاحب طریقہ بول رہے دیکھو بھی عید کی 2 رکعت نماز 2 مہینے پڑھے عید کی 2 رکعت نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھتا ہوں واسطے اللہ کی طرف لے کے طریقہ کیا ہے پہلی تکبیر میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لو دوسری تکبیر میں دونوں ہاتھ کانوں تک رکھ کر چھوڑو پہلی بار باندھنا دوسری بار چھوڑنا اگر چھوڑنے کی جگہ باندھنے کی جگہ چھوڑ لیا کیا بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے طریقہ بول کو امام صاحب کیوں پلٹ رہی کیوں پلٹ کر اللہ کا تو ہی نہیں کہ اللہ ہاتھ اٹھا کو سائڈ سے دیکھتا ہے اللہ کی چھوڑنا چل رہا نہیں چل رہا ریل ہے تو اس لیے میرے بزرگوں مہربانی فرما کر اب جو سن لیے ہیں اسے روزانہ اپنے جو مذکورات جا رہے ہیں جو جا رہے ہیں سب مذاکرہ کرتے رہو تکرر الکلام تقرر فی القلب سمجھ رہے ہیں آپ کو بار بار دہراتے رہیں گے تو دل میں اتر جاتی بات حج کا مسئلہ لیکن ایک غلطی ہوگی دم دینا پڑے گا دم دینے دم ہے 720 ریال 720 ریال دے ہے دم ہے اس لیے مہربانی کر کے آپ حضرات سے گزارش ہے اس پر ذرا خوب توجہ کے ساتھ سنو کہ ہم انشاءاللہ دعوتیں نہیں کھائیں گے بولو دعوتیں جانے سے پہلے آ کر کھاؤ بنا نہیں جانے سے پہلے اور ہم ابھی سے کیا کریں 1/3 کھانا 1/3 پینا 1/3 خالی 3 حصے کرو یہ سنت طریقہ بھی ہے یہ سنت طریقہ بھی سمجھ رہے میں ہمیشہ بتاتا بھائی جس کا کھانا لیٹ عبادت ٹائٹ اور جس کا کھانا ٹائٹ عبادت لیٹ کھا لیتا ہے سو جاتا ہے سمجھ رہے ہم دیکھتے نا رمضان میں یہاں کا تو مجھے نہیں معلوم بنگلور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسی سے اتنا لمبا کھچیٹتے نا کھچیٹتے تک 25 آئٹمہ ختم کر لو زیادہ نہیں کتنے آئٹمہ 25 کھالے کو نماز میں آ رہا ہے تو کلی بھی کرتا نہیں پر آگے آتا ہے 2 رکعت اونی سیدھی سنت پڑھ لے پھر گھر کو جا کے پھر دبا کو لینا پھر تراویح کو آ رہا ہے حافظ صاحب 20ویں رکعت نہیں پہلی رکعت میں غیر المغضوب ہاتھ چھوڑا سامنے جانا پیچھے کرنا یہ چل رہا کہ نہیں چل رہا تو اس لیے مہربانی کر کے کیا کریں گے بھائی 1/3 کھاؤ 1/3 پیو 1/3 خالی سو یہ ترتیب بنا لو پھر اس کے بعد یہ مجاہدہ میں مکہ مکرمہ میں ایک بلڈنگ میں بیان کرنے گیا تھا رات کے 12 بجے بیان کرنے گیا تھا تو اس بلڈنگ میں میسور والے میاں بیوی بیٹی داماد 4 تھے میں بولا اپنا وقت زیادہ حرم میں گزارو زندگی بھر کھانے کو سونے کو چاہیے حرم میں گزارو تو وہ بیچارے تہجد میں توشہ تیار کر لیتے آ جاتے حرم میں تہجد کو ہے
عشاء تک رہتے، عشاء کے بعد طواف کرو پھر نکلتے اپنی بلڈنگ. یہ مجاہدہ ہے. تو ہم جو ہے کھانے پینے کے سے پیدا ہوئے نہیں، زندگی بھر کھا لے کو پی لے کوئی. تو اس لیے حاضر علیہ السلام کا مجاہدہ کریں گے انشاءاللہ. اور کیا ڈھیلا بول رہی، سب کریں گے مجاہدہ، اللہ سب کو قبول فرمائے. تیسرا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی. کیا قربانی؟ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے 7 سال تک پلٹ کو دیکھے نہیں. کتنے سال تک؟ 7 سال تک پلٹ کو دیکھے نہیں. 7 سال کے بعد فلسطین میں خواب دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے. نبی کا خواب سچا. پہلی رات دیکھے، دوسری رات دیکھے، تیسری رات دیکھے، سمجھ گئے کہ اس میں اشارہ ہے. سیدھا نکلے مکہ مکرمہ آئے. بیوی سے کہا اسماعیل کو ذرا کپڑے بدلو. کپڑے بدلے لے کر جا رہے. جب جا رہے تو راستے میں شیطان آیا بہکانے کے لیے. تو کنکر مارے. اسماعیل علیہ السلام کنکر مارے، ابراہیم علیہ السلام کنکر مارے. تو وہ جو ہم 10 11 12 اور 13 بولو کہ یہ تو 12 بھی بہت دن پھنس جاتی، بہت بڑا تیر مار والے ملک کو. 13 کو ماریں گے انشاءاللہ ہم لوگ. کیا کریں گے؟ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 کی رمی کیے تھے، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. میں بھی الحمدللہ بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھا نہیں، پورے اکابرین کو دیکھا نہیں، پوری دنیا بھر کے اللہ والوں کو دیکھا، ملا بھی ہو 13 کی رمی کرتے. یہ اس کی نقل ہے. تو وہاں سے پہاڑ پر ایک چھوٹا گنبد، یہ مینار ہے چھوٹا، وہ مینار کے پاس لے کر گئے اپنے بیٹے کو. وہاں جا کر فرمایا یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام یا نذبح، میں تم کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا. ماذا ترى، ہماری کیا رائے، ہماری کیا رائے. آج کل کا بیٹا کیا کرتا، پوچھتے گاؤں کی جان سے بڑھا نہیں مار رہی، ماں باپ کچھ تکلیف نہیں دے رہی، نہیں ستا رہی. نہیں وہ جی ڈاک کا سب نہیں پڑے خراب ہے. اب آپ کس طرح، جبکہ حدیث میں کیا ہے، باپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو. فرمایا الٹا چل رہا نہیں چل رہا ہے. بول دوست میں لا کو چھوڑا نہیں، لا کو چھوڑا نہیں. اتنے واقعات تھے. تو اسماعیل علیہ السلام آگے چل کر پیغمبر بننے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بننے والے. کیا فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. میرے پیارے ابا، آپ جو چاہے کر دیجئے، صبر کرنے والا ہوں. پھر اسماعیل علیہ السلام کو آنکھ پر پٹی باندھ دیا، بھی پٹی باندھ لیے، الٹا لٹایا. الٹا لٹا کر چاقو چلا رہی، چاقو چلا رہی، وہ بھی ہلکی نہیں، زور سے چاقو چل رہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی طاقت معمولی نہیں. ایک جنتی کی طاقت 100 مردوں کے برابر. کتنے؟ 100 مردوں کے برابر. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا 70,000 حورا دیتا جنت میں کہ پوجا کر رہے ہیں، پوجا کرنے دے رسول اللہ، ویسی طاقت بھی دیا ہوتا وہاں. 70,000 حورا کی اس کے ساتھ یہ کرنے کی طاقت بھی رہا اللہ. سمجھ رہے؟ تو نبی کی طاقت 100 جنتیوں کی طاقت کے برابر. ویسی طاقت والے پیغمبر زور سے چاقو چلا رہے ہیں، چاقو چل رہی ہے نہیں. تو چاقو غصے سے دیکھا تو اس نے بس زبان حال یہ کہا، امرنی خلیل ومنعنی جلیل. میرا خلیل مجھے حکم کر رہا کاٹو، میرا جلیل بول رہا مت کاٹو. میں جلیل کی ہوں، خلیل کی نہیں. خلیل اللہ پھر جنت سے دمبا بھیجا، قربان ہوا. وہ قربانی کا سلسلہ قیامت تک چلے گا، وہ اس کی نقل. تو میرے بزرگوں کتنے سال کے بعد کیا؟ 7 سال کے بعد. ہمیں جا رہے
30 پر 8 دن کے واسطے حج کمیٹی سے 30 پر 8 دن 30 پر سال ہوتا ہے، اس سے بڑھ کو نہیں. کیا کر رہی؟ جانے سے پہلے حضر مبیلہ میں انٹرنیشنل ٹور چھوڑ لے رہی، سما لے لے رہی. جدہ کو اتر دی، جدہ میں اتر جدہ میں تو انگلینڈ میں اترتا انہیں فریٹ کہاں جا رہا ہے؟ جدہ کو جا رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ چیک پاس ہوئی کیا، انہیں آیا کیا، انہیں گیا کیا، وہ ہے کیا، وہ نہیں کیا، پوری کہانی. پھر چھوڑوں کو دیتا اجی ذرا تمہیں بات کر لو. اب انہوں نے لکھو کہ ماں ہارو لے کو ہارو لے اچھا چلو جی گیا بچے پتہ نہیں بے پائے. اللہ کے واسطے 30 پر 8 دن فون مت کرو. میں 2000 میں 4 مہینے کے لیے موریشیس گیا تھا. موریشیس سمجھ رہے؟ وہاں کے مرکز کا نام فورٹ ٹرسٹ. وہاں جا کر میں بیٹھے امیر صاحب بول دلے 4 مہینے فون نہیں کریں گے. نہیں کریں 4 مہینے کیا ہمارا امام موسم مر گئے، سب گزر گیا، سب ختم ہو گیا، یہ سب دباغوں سے نکالو. تو میں 30 پر 8 دن کی بات ہے. 4 مہینے دیکھیے کیا بھی نہیں ہوا، کیا بھی نہیں ہوتا. ہمیں اللہ کے حوالے ضیوف الرحمان، رحمان کے مہمان. جب رحمان کے مہمان ہے تو ابھی فکر کرنا ہے. اس لیے مہربانی کر کے فون مت کرو. فون کرنا ہی ہے تو ایک نمبر میں بولتا ہوں اسے کرو. دیو نمبر 244343. کیا بولو؟ فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، وتر کے 3. یہ اللہ کا فون نمبر ہے. مذاق نہیں، میرے بات آپ پورے ریل کے نہیں. ریل میں کیا ہوتا ہے؟ پکی کرکٹر پر. ریل میں کیا ہوتا ہے؟ یا پیدا ہوتا ہے، یا جوان ہوتا ہے، یا شادی ہوتی ہے، یا بچہ ہوتا ہے، یا مر جاتا ہے. یہ ریلا ہے. ریل کیسے؟ حدیث میں آتا ہے اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ سبحانہ وتعالی حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا لی ولعبدی ما سأل. باقاعدہ اللہ جواب دے رہا ہے. ہمارے کانوں میں گناہوں کا میل جم گیا ہے. خالی بیسی کا الا بلا گناہ کے میل جم گیا ہے، جس کی وجہ سے سنائی نہیں دے رہا ہے. ورنہ آج بھی قیامت تک بھی سننے والے سن رہے ہیں. جیسے ہمارے پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے. نماز میں مالک یوم الدین مالک یوم الدین حضرت خالی بہت پڑھ رہے ہیں. سورہ فاتحہ کسے معلوم نہیں، کسے ہی آتی؟ پورے ملک کو ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک سب شروع کرنا ہے. حضرت کس کا بھی لقمہ لے نہیں، پڑھ لے کچھ ہی نماز کو. پھر اس کے بعد ایاک نعبد پڑھے. نماز کے بعد ساتھیاں پوچھے کیا حضرت؟ ارے بھائی جب میں مالک یوم الدین بولا تو مجدنی عبدی کا جواب نہیں آیا مجھے. یہ کس کا ہے؟ حضرت پیران پیر کا. اس کے بعد ایک اور واقعہ کیا؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے ایک مرتبہ جنگل گئے کسی کام سے. عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے، عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے. حضرت کیا کیے؟ نماز پڑھنا تھا حضرت کو، جماعت سے پڑھ کو عادت ہے حضرت کی. یوں دیکھے تو ایک نوجوان لکڑیوں کا بنڈا سر کو رکھ لے کر آ رہا ہے. حضرت اس سے پوچھے بیٹا مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے، تمہارا وضو ہے؟ تمہارا وضو ہے؟ جنگل میں رہنے والے نوجوان کیا بول رہا سنو. بول رہا ہے حضرت بغیر وضو کے ایمان والا رہ سکتا ہے؟ دیکھ رہے آج پوچھو نہیں حضرت گیس کا پکوان گیسٹرک پرابلم کا ہے، وضو ہے کیا بولا ہے؟
ಗ್ಯಾಸ್ टपकवान गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के होता है नहीं कि प्रॉब्लम रहते तब कहते फौरन वजू कर लो क्या जा रहा है वजू चला गया फिर दोबारा वजू कर लो क्या जा रहा है हमेशा बावजू रहो अल्लाह ताला अगला नाज बनाएगा लोगों में सबसे ज्यादा गनी बनाएगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे तो खैर हजरत समझ गए बोले कि नमाज पढ़ा नहीं पढ़ा था नहीं पढ़ा बोलकर नमाज पढ़ाने हजरत आगे बढ़ाकर बाजू खड़ गए जब रुकू में गए तो सुभान रब्बियल अज़ीम आम तौर से क्या होता है मालूम हमारे मस्जिदों में इमाम साहब सुभान रब्बियल अज़ीम 5 बार पढ़ते सो हमेशा ये हमें लोग है ना 3 से काटा हलता नहीं 3 की छत उड़ जाती हमारा काट वो भी कैसा इमाम साहब पढ़ते सुभान रब्बियल अज़ीम हमें शॉर्टकट पढ़ते हो कैसा सालिम 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 अभी क्या पढ़ रहे सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ दी क्या पढ़ते सालिम 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 छत उड़ जाती तो 3 बार के बाद इमाम साहब नहीं उठेगा तो नमाज में क्या कहता है इमाम साहब जल्दी उठो अपने इशारा कर रहा है ये जायज़ नहीं है मकरूह तहरीमी है ये हकारना नमाज में बगैर हुजूर के खैर यहाँ 5 बार नहीं 7 बार नहीं 70 से ज्यादा मरतबा हजरत की खामोश खड़ी उसके बाद रुकू से उठे नमाज मुकम्मल हुई हजरत ने पूछा भाई साहब रुकू लंबा हो गया ना इसीलिए तुम्हें बताया था नमाज नहीं पढ़ा था हजरत ने अच्छे बताओ कहने लगा जब सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ रहा था मुझे अल्लाह का जवाब नहीं मिला तो इसलिए मेरे बुजुर्गों अब हम दावता तो नहीं खा रहे नमाजों की तरतीब बदलो अभी से क्या तरतीब 10 सूरे याद है पहली रकात में 5 सूरे पढ़ो दूसरे के और 5 पढ़ लो रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम बोलकर 3 के बजाय 5 7 9 11 13 इक़्तिदार बढ़ाओ ताकि कुरान पाक में अल्लाह ने सहाबाए किराम के ताल्लुक से फरमाया तराहुम रुक्अन सुज्जदा आप उनको देखोगे रुकू की हालत में सजदे की हालत ये कैफियत पैदा हुई तो नमाजों की कैफियत बदलो अब बच्चे में गए वहां भी नमाज़ बदलो पढ़ो सलातुत तस्बीह पढ़ो तहज्जुद पढ़ो अभी से आदत डालो तहज्जुद की आदत डालो तिलावत की आदत डालो दरूद शरीफ की मिक़दार बढ़ाओ मैं एक मरतबा मदीने मुनव्वरा में था वहाँ एक उमर साहब बोल के ज़ियारत कराते थे मदीने में इशा के बाद बैठ जाते उनका हल्का तो कारगुजारी लेते भाई तुम कितने मरतबा दरूद शरीफ पढ़े बोले 100 मरतबा कोई 1000 मरतबा कोई लाख कोई 1.25 लाख तो इसलिए हम भी क्या करें अभी से ये 100 मरतबा पढ़ने का छोड़ो बढ़ाओ अनुशील किरदार बढ़ाओ इस तरीके से हम अपने औकात को बचाइए ये कैफियतें पैदा करो निकलने से पहले तक सीखना सिखाना नमाज की कैफियत दरूद शरीफ तिलावत कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत बजाय 1 पारा पढ़ने के 2 पारे पढ़ो 3 पारे पढ़ो इस तरह करके हम खूब मुजाहिदा कर लें तो ये है कुर्बानी तो हम क्या करेंगे फोन नहीं करेंगे क्या नहीं करेंगे फोन करना किसे करेंगे किसे अल्लाह किसे करेंगे अल्लाह फिर उसके बाद सरकार दो वसल्लम के अखलाक व आदात क्या अखलाक व आदात अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा सहाबा ने वो सब के अखलाक क्या थे अम्मा जान ने उनसे पूछा क्या तुमने कलामुल्लाह शरीफ नहीं पढ़ा काना खुलुकुल कुरान कुरान में जो कुछ है वो आपके अखलाक है लेकिन 4 बातें मैं हमेशा बताता क्या सिलमन कतअत जो तुमसे कट गया जाके जुड़ जाओ क्या मतलब भाया भाया लड़ लेती भाया भाना लड़ लेती सत्या सत्या लड़ लेती
بھانجا بھتیجا بھتیجے ماموں چچا لڑ لیتی خاندان میں. لڑنے کو کیا بولتی؟ تیری میت میں میں نہیں، میری میت میں تو نہیں. کر لیتی. اب کیا کرنا؟ اب کیا کرنا؟ نکلنے سے پھر چھوٹا بھائی کیوں نہ صحیح، چھوٹی بہن کیوں نہ صحیح، جا کے معافی تلافی کر لو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ جمع تھے، فرمایا کہ ساتھیوں میں انسان ہوں، اس سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے، بدلہ لے لو. پورے صحابہ تھر کانپنا شروع کر ڈالے. ایک صحابی تھے، ان کا نام عکاشہ رضی اللہ عنہ، کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول میں بدلہ لوں گا، لے لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول جب میری پیٹھ پر آپ مجھے مارے تھے، میری پیٹھ کو کپڑا نہیں تھا تو آپ کپڑا اٹھا لیے، لے لے بدلہ. تو پیٹھ میں مہر نبوت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس مہر نبوت کو چوم کر کہا اللہ کے رسول اسے چومنے میں ایکٹنگ کرا. سو کے انہیں ایکٹنگ کرا، وہی بات تھی. لیکن قیامت تک آیا حضور بتایا چھوٹا کیوں نہ صحیح کلیئر کر لو. تو چھوٹی بہن کیوں نہ صحیح، جب کو ایک تحفہ لے چل جاؤ، ڈریس لے چل جاؤ. چھوٹی بہن بھائی ہے اسے کوئی تحفہ لے چل جاؤ، پورا بکتے رہتے سب سن لو سب سن لو سب سن لو، چھوڑو معاف کر دو. سلمان قطع وعفو عمن ظلمک، جو تم کے ظلم کیا اسے معاف کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ظلم ہوا قیامت تک کسی کو اتنا ظلم ہوگا نہیں. آپ خود فرما رہے ہیں اوذیت فی اللہ، میں اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا اتنا ستایا گیا، ولم یوضعت، تب کوئی ستایا نہیں گیا، تب ستایا نہیں گیا. پھر کیا فرما رہے ہیں آپ؟ فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر یہ جو رکن یمانی اور حجر اسود، پہلے وہاں سامنے عزا ہوتی تھی اس وقت پہلے، تو وہ جگہ تھی فتح مکہ کی جگہ. حضور نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو. اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کیا. فرمایا جو بیٹھ گیا اسے معاف، جو گھر میں چلا گیا اسے معاف، جو ابو سفیان گھر میں داخل ہے اسے معاف، سب کو معاف کر دیا. حالانکہ ظلم معمولی نہیں کیے. پھر اس کے بعد معاف من ظلمک، اس کے بعد واحسن الی من اساء الیک، جو تم تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اچھا سلوک کرو. دیکھو ہمارا آقا سرکار دو علیہ وسلم پر کتنا برا سلوک ہوا کہ آپ کی زوجہ محترمہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا دیا. منافق و سردار عبداللہ ابن ابی، اماں جان ماں باپ کے گھر میں رولے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان کیا کیا جائے کیا کیا جائے، پریشان اقرار. ایک مہینے کے بعد قرآن پاک کی آیتیں اتری سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑی تہمت ہے. یہ قاعدہ کلیہ بتا دیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. گندی عورتیں گندے مردوں کی، گندے مرد گندی عورتوں کی، اچھی عورتیں پاک دامن عورتیں اچھے مردوں کے لیے، اور اچھے مرد پاک دامن عورتوں کے. پھر اللہ کا عجیب معاملہ، باپ منافقوں کا سردار اور بیٹے صحابی رسول. جب باپ کا انتقال ہوا تو بیٹے آئے، اللہ کے رسول میں جانتا ہوں کہ میرا باپ آپ کو زندگی بھر ستاتا رہا، تکلیفیں دیتا رہا، میں جانتا ہوں کہ اس کا انتقال ہو گیا، آپ اس کے کفن کے لیے اپنا جھبا دے دو. تو سرکار دو علیہ وسلم جو ہے ایک منٹ بھی سوچے نہیں. ذرا عائشہ سے پوچھے تو نہیں بولے ہمیں کیا کرتے کیا ہوگا تو
انہوں چبک نہیں دیتے رہیں گے ٹھیک پنچاتا میں مجھے نہیں فوراً نکال کر دے دیے لے جا تیرے باپ کی نجات میرے چھپے سے لے جا اللہ کے سن ایک اور خواہش نماز پڑھتا ہوں جنازہ تیار ہو کے آیا جنازہ آیا آپ آگے بڑھ رہے فاروق اعظم اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اللہ کی اس کی مت پڑھاؤ جب میں پڑھاؤں گا نماز پڑھائے احسن الی من اساء الیک جو تمہارے ساتھ برا سلوک اچھا سلوک یہ چار باتیں آدم علیہ السلام کی توبہ حاجر علیہ السلام کا جاہدہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سرکار دو عالم کا اخلاق و آداب یہ چار باتیں پیدا کریں گے 5 انعامات سے اللہ نوازے گا کتنے میں نمبر 1 اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا رجع کیوم ولدتہ امہ وہ ماں کے پیٹ سے بھی باہر نکلا پہلا انعام دوسرا انعام اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول کرے گا مستجاب الدعوات یہ مقام دے رہا اللہ مستجاب الدعوات تیسرا انعام اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 400 گھرانوں کی مغفرت کرے گا یہ گندگی کی نہیں 400 گھرانوں کی چوتھا انعام اللہ اسے فقیر نہیں بنائے گا غنی نصیب کرے گا ابھی آپ ہمارے گھراں کا قصہ ہمارے گھروں میں اڑوس پڑوس سے جب اچھا کھانا سالن پک کر آتا ہے تو ہماری عورتوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی خالی برتن دینے بھیج ڈال دے گا نہیں پھر کیا کرتی اگر پکو رہا تو ڈال کر بھیج دیں نہیں پکو رہا تو بولتی جاؤ ہم دوبارہ دیں گے پھر جب پکو رہا تو اس کو ڈال کے بھیجتی یہ عورتوں کی طرف غیرت یہ عورتوں کی غیرت تو عورتوں کے اندر غیرت پیدا کرنے والا غیور اس کی غیرت کیسے گوارا ہوگی کہ ہم اللہ کے نام پہ خرچ کریں اللہ ہمیں فقیر بنا دے سمجھ رہے 5واں انعام بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت داخل کر دے گا شرط لگائیں شرط کیا ہے من حج للہ حج کرنا اللہ کے لیے کس کے لیے نہیں نام کے لیے نہیں شہرت کے لیے نہیں اپنے نام کے ساتھ حاجی بولنے کے لیے نہیں حاجی لکھنے کے لیے نہیں حاجی صاحب کو تو خوش ہو جانا حاجی صاحب نے پھونک جانا حاجی صاحب کو جو رخے میں لکھو دے دعوت میں جانا نہیں لکھے تو دعوت میں جانا نہیں حاجی صاحب لکھے تو چندہ دینا نہیں لکھے تو چندہ نہیں دینا یہ ایڈز اور کینسر کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے ایڈز اور کینسر میں اس کی جان جا رہی ہے اس سے اس کا ایمان جا رہا ہے اس لیے حاجی لکھنا بھولنا ضروری ہوتا تو سب سے پہلے مستحق تھے آدم علیہ السلام اللہ کی شان دیکھو کہ سب سے پہلے نبی ہندوستان میں اللہ کی شان اور سب سے پہلے حاجی ہندوستان کے آدم علیہ السلام ہندوستان سے 1000 مرتبہ پیدل گئے 1000 مرتبہ لیکن ان کے نام کے ساتھ کون بھی آج تک الحاج آدم علیہ السلام کبھی سنے ہمارا کیا ایک بار جا کو آیا تو حاجی 2 بار گیا تو الحاج تو اس کی گرفتاری یہ تو اس کی گرفتاری ہر پیغمبر حج کرے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنائے سے بھی حاجی بھی کوئی بول رہا ہے حاجی ابراہیم علیہ السلام حاجی اسماعیل علیہ السلام حاجی الحاج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سنے پیغمبروں کے ساتھ نہیں صحابہ کے ساتھ نہیں تابعین فقہاء محدثین اولیاء اللہ بزرگان کے ساتھ نہیں تو میرے تمہارے ساتھ کرنا کیا ہے نا ایک مرتبہ حضرت حاجی رحمۃ اللہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے حضرت کو سلام کیا وعلیکم السلام حضرت پوچھے آپ کا نام اجی میرا نام حاجی عبداللہ کیا بولے آپ نے حاجی عبداللہ حضرت بولے
میرا نام نمازی اشرف علی ہے. کیا بولے؟ نمازی اشرف علی. جیسے تم نہ ہنسی آ گئے ویسے وہ بھی ہنس دیں. حضرت نے کیوں ہنس رہا ہے؟ پھر کیا نمازی بول رہے نا. حضرت نے فرمایا اسلام کے ارکان میں نماز بھی ایک رکن، حج بھی ایک رکن. تو زندگی میں ایک بار جا کو آپ کو حاجی بول رہا ہے، میں دن میں 5 بار جب نمازی نہیں بولنا. پھر حضرت نے سمجھا نہ تجھے حاجی بولنا ہے نہ مجھے نمازی بولنا ہے، ورنہ ہر ایمان والا اپنے نام کے ساتھ جو جو ادا کر رہا ہے وہ اٹیچ کرنا شروع کرے تو اس کا 1 انچ نام کے بجائے 1 میٹر ہو جائے گا. نمازی، روزگی، زکاتی، صدقاتی، سمجھ رہے؟ اس کا بھی ایک لطیفہ سنو، اس میں جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے، بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک صاحب ہوٹل کو گئے، بارش زبردست پڑنے کو ہے، ٹھنڈ بجنے کو ہے، چھوٹی ہوٹل ہوا، بیل بجائے. میرے نے آ کے پوچھا کون؟ تو نے بولے مولانا مولوی حافظ قاری مفتی چشتی قادری نقشبندی سہروردی. اتنے جگہ نکلے اتنے آدمیوں کو بارش میں ٹوٹی ٹھنڈ میں پڑ لے صبح میں اکیلا. تو 50 روپے کی دوا بولیا نا ایسے بول بات پر. یہ بیچارہ دعوت کیا، دعوت میں اس کے نوکر سے بول رہا ہے وہ 30 حج کی سرائی کا پانی پلا گیا. کون سے حج کا؟ 30 حج کا. اس میں ایک اللہ والے تھے، بولے رے تیرے 3 حج غارت ہو گئے، نیا حج کر دے. اسی طرح عورتوں میں بات جلدی ٹکتی نہیں. عورت بولتی کہیں کسی بٹھائے رہے گا ہے سو بول اس میں جلدی بات ٹکتی نہیں. سمجھ رہے؟ ایک عورت 3 بار حج کر ڈالی. کتنے بار؟ 3 بار. سب کو السلام علیکم، 3 حج ہو گئے، السلام علیکم. خالی بہت کمڑی اس کی. سمجھانے والے سمجھا رہے، سمجھنے تیار نہیں. لیکن ہر جگہ شیر کو سوا شیر. یہ شیر سوا شیر کے تو جتنے نیو جنریشن ہے سمجھتے نہیں. یہ بڑی بڑی عمر کی جو سفید داڑھی ہمارے انہوں سمجھتے. پہلے کیا تھا بولو؟ پہلے کیا تھا؟ شیرا تھے سو کیا تھا؟ چاول گیہوں اتنا بڑا رہتا تھا وہ. سمجھے؟ شیر سوا شیر پہلے تھا. اب کیا ہو گیا؟ ہر چیز کیلو، اوزا کیلو، نارنگیاں کیلو، کھاؤ کیلو، کرو کیلو، سب کیلو میں چلا سکتا. پہلے سیب تھا تو سیب کو سوا سیب. سمجھ رہے؟ تو کیا ہوا؟ کسی کی سلام کری بیچاری نے، السلام علیکم میرے 3 حج ہو گئے. وعلیکم السلام. 3 بیتا بول رہی تھی میرے 10 ہو گئی تھی. کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. اب تک کسی کو بولی نہیں. تمہاری بمڑی بند کرنے کب جب بند. اس لیے مہربانی کر کے مولوی ملوچ کتاب میں لکھ کر ہے واپسی کے بعد بنا میں ایسا تھا عرفات وہ بھی تذکرے مت کرو. لوگوں کو پتا بھی نہ چلے کہ حج پہ جا پائے میں. ویسا ہو تو من حج للہ. حج کرے کس کے لیے میں؟ اللہ کے. اب اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات. حج کا سلسلہ مشہور مہینوں میں ہے. کیا مطلب؟ شوال سے شروع ہوتا ہے، ذی الحج کے 12 کو ختم. فمن فرض فیہن الحج. جس کسی کو ان مہینوں میں حج فرض ہو گیا. کیا مطلب؟ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے آج کل کے حساب سے 40 پر 8,000 روپے ہمارے پاس ہیں. تو آئندہ سال زکوٰۃ دیں گے. کیا دیں گے؟ آئندہ سال. حج کے لیے کیا کہا؟ فوراً من اراد الحج فلیتعجل. جس نے حج کا ارادہ کے لیے فوراً کرو. کیوں؟ آئندہ سال تک مال رہے گا گارنٹی نہیں. آئندہ سال تک ہم رہیں گے گارنٹی نہیں.
آئندہ سال تک مال بھی ہے، ہم بھی ہیں، صحت رہے، وہ بھی کر گئے. اس لیے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس نے حج کا فوراً جلدی کرو. بلکہ فرمایا ایک طرف شادی ایک طرف حج، پہلے حج کرو بعد میں شادی کرو. کیوں؟ شادی کرنے سے پہلے حج کو جائے گا تو بیت اللہ کے چکر لگائے گا. کس کے؟ جو بیت اللہ کے چکر لگائے گا انہیں ساس سسرے کی چکر میں نہیں پڑے گا. اس میں نہیں پڑے گا، ساس سسرے کی چکر نہیں پڑے گا. ورنہ میرے بزرگوں، میرے بات پورے ریل کے نہیں سمجھے. چند سال پہلے ایک نکاح میں شرکت کرنے ہم گئے تھے تو ایک نوجوان ہاتھاں اٹھا کے دعا کر رہا سی. کیا بول کر؟ ربنا آتنا ربنا آتنا، ساس سسرے کھٹنا. میں بول رہا سب سنو بنا بول تو ساس سسرے کھٹنا، پورا مجھے مل جا رہا ہے. کتنا بڑا فقیر ہے، آج پورا مل جا رہا ہے. کل اس کے چہرے میں گوشت نہیں رہے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے اس کے چہرے کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ سسرال کا بھکاری. لوگ کیا بولتی ہیں؟ ہمیں کیا نہیں پوچھے گی، خوشی سے گود بھی دے رہا نہیں. دے رہا ہے. ہمارے بنگلور کا سنا اس میں اگر تو نہیں معلوم، بنگلور کا ایک صاحب کو لڑکی پیدا ہوئی. انہوں کیا کرتا ہے، لڑکی کے نام کو فکسڈ ڈپازٹ کریں. فکسڈ ڈپازٹ حرام، حرام سمجھے. جیسے میں IMA کے بارے میں بولا تھا بھی حرام ہوتا تھا بھی، میری بات لیے تھی. دو باتیں جب جاتی کہ IMA میں پیسہ نہ لیتا. دو کاف کہتے ہیں، دو کاف. ایک کاف کیا دال کو کاہل ہو جاتا انہیں سوماری. دوسرا کاف انہیں بھاگ کر تو کنگال ہو جاتا گیا. ویسا ہوا خاص خراب والے اس دال کو سمجھ رہے، پیسے بھر دال کو کرایہ گھر میں آئے، اب کرایہ دینے پیسے نہیں، کنگال ہو گیا. میرے بات آپ پورے ریئل یہ جو ٹھیک بات ہے. ارے دیا گرے گا اس کا سے پولیس بولے. خیر تو کیا بول رہا تھا ابھی اس کے بارے میں؟ یسمی اس کے ایک طرف تو پہلے کیا کرو، قیامت میں کیا رہے گا، چہرے میں گوشت نہیں رہے گا. گوشت نہیں رہے گا. اس لیے فرمایا کہ فوراً کیا کرو حج کرو. جب حج کو جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 3 باتوں کا لحاظ رکھ کر آؤ. کتنے باتوں کا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے پورے سفر میں بے حیائی کی بات، اپنی بیوی جو حلال ہے اس کے ساتھ بھی نہیں کریں گے، بیوی کے ساتھ بھی نہیں کریں گے. اب یہ بھی ذرا سمجھو، احرام بولو، احرام کہتے ہیں بولو حلال چیزوں کو وقتی طور پر ٹیمپروری اپنے اوپر حرام کر لینا، اپنے اوپر حرام کر لینا اور یہ طے کرنا کہ اے اللہ تو میرے اندر حلال چیزوں کو بھی حرام کر لینے کی طاقت رکھا ہے. اے اللہ میں موت تک حرام کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. یہ ہے اصل من، یہ اصل احرام. یہ چترا بننے کا نام احرام نہیں، وہ احرام کی چادر، وہ احرام نہیں، وہ احرام کی چادر. سمجھ رہے؟ اس لیے ہم لوگ بے حیائی کی بات بیوی سے بھی نہیں کریں. عام طور سے کیا ہوتا ہے، عمرہ ہونے تک حاجی صاحبہ ایک حساب سے رہتی، عمرہ ہونے کے بعد گیرہ بدلاتی. کیا بدلاتی؟
घेरा बदलाती, हल्लू पूछता है क्या दीदी क्या पकाया, क्या दीदी इसके अम्मा से पैदा हुई सो पूछ सकता है, बात कर सकता है। अरे सरकार दो वसल्लम मस्जिद नबवी बैठते थे, नबवी में किसी सहाबिया को मालूम करना होता तो मस्जिद के बाहर खड़ी हो जाती। अरे बिलाल पे जाओ, बिलाल मालूम करो कौन आए क्या है। अब बिलाल जाते रज़ी अल्लाह तआला मालूम करते, यहाँ सुनाते, यहाँ से सुनते, वहाँ सुनाते, डायरेक्ट नहीं भैया भैया कौन सल्लम। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों जरा मेहरबानी करके इसमें जरा खास तवज्जो के साथ रहना, बिल्कुल नहीं। कभी कभी उन लोग क्या करती कि भैया किसके बच्चे बहुत बच को रहना, अक्सर फितने होती, समझ रहे। और हमारे मोबाइला में कंपनी की तरफ से जो गाने हैं वो गानों को खत्म करो। हर गाने में जिना की दावत। किसकी दावत? जिना। हर गाने सैंपल सुनो, सैंपल हमारे मदरसे की बात नहीं, सब क्लियर रियल बात, रियल। हमारे मदरसे में 2:30 बजे जोहर की नमाज, और 2:30 बजे तो क्या हुआ, वो बेचारा भाई मोबाइल ऑफ कर या नहीं, उन्हें सुन्नत पढ़ ले खड़ा बेचारा, मोबाइल ऑफ की, मोबाइल में गाना शुरू हो गया। मेरे सब चल यार तू नमाज बोला रसो सबसे गिराने को सेना की दावत दी है। इसी तरह मेरे बुजुर्ग एक मर्तबा में बैतुल्ला में था, तवाफ कर रहा हूँ, एक बेचारा मोबाइल ऑफ नहीं किया, मोबाइल में गाना शुरू हो गया। तो बैतुल्ला क्या बोलेगा, या अल्लाह पहले रोने वाले आते थे अब गाने वाले आ गए। पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह बैतुल्ला आए, दरवाजे पर सर रखकर कहने लगे मन गोयम कितातम बिपीर, मेरे पाक परवरदिगार मैं तुझसे ये बोलने के लायक नहीं हो कि मेरी नेकियां कबूल कर, नेकियां कबूल कर। मेरे अंदर बोलने की ताकत नहीं है, अल्लाह तू मेहरबानी फरमाकर मेरे गुनाहों पर माफी का कलम फेर दे। ये कौन फरमा रहे? पीराने पीर गुनाह करते थे, अब क्या हो रहा भाई, अल्लाह वाले नेकियां करके गुनाह समझते थे, और आज हम गुनाह करके नेकियां समझ रहे। सबके हाथ में मोबाइल है, क्या है? मोबाइल है। क्या करती, चोरू मरद ऐसा हाथ डालने पे फोटो मार ले रही, जैसे ये कोई बैतुल्ला में रोजे अख्तर सलाम पहुंचा रही, वीडियो ऑन कर ले रही, मोबाइल ऑन कर ले रही, तवाफ करते करते देखिए जी मैं तवाफ कर रहा हूँ, मेरा पहला चक्कर, या दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, जैसे कोई कर रहा है तो उसे रोको, खुद मत करो, हरगिज़ मत करो। हमारे निशानियां हैं, ये दो तरफ निशानियां हो रही, अच्छे काम कर रहे सीधे तरफ हो जाए, दाएं काम गलत काम करे बाएं तरफ हो रहा है। इसलिए मेहरबानी फरमाकर मेरे बुजुर्गों इसका खास एहतमाम करें कि गाने वाने खत्म करो, मोबाइल में वाइब्रेटर में रख डालो या साइलेंट कर डालो, गाने मत रखो, अल्लाह के वास्ते। फिर उसके बाद कानों से सुनना भी नहीं, ये बता गाने अला बला नहीं, आंखों से देखना भी नहीं। इस वक्त सबसे बड़ा फितना जो शैतान ने हज के नाम पर जो बनाया है, मचाया है, वो क्या है? हम सब माशाअल्लाह अरफाती भाई बहन, क्या बोला जाए, अरफाती भाई बहन, निकाह
پاک ہے، دل صاف ہے، بندے کی کیا ضرورت ہے؟ برابر ہے نا؟ جس کو میں دیکھ رہا ہوں میری ماں سمجھ کو دیکھ رہا ہوں، میری بہن سمجھ کے دیکھ رہا ہوں، میری بھانجی سمجھ کے دیکھ رہا ہوں، میری بھتیجی سمجھ کے دیکھ رہا ہوں، میری پھوپھی سمجھ کے دیکھ رہا ہوں، میری خالہ سمجھ کے دیکھ رہا ہوں، میری نانی، میری دادی، یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، ان کے بارے میں دل میں کوئی برا خیال آتا نہیں، اللہ یہاں بچا کو رکھا سو یہاں دعوت کی برکت، علماء کی محنت، مدارس، اس کی برکت سے اللہ بچا کو رکھا سو، ورنہ امریکہ میں کوئی ماں بچے سے بچ کو نہیں، بچہ ماں سے بچ کو نہیں، ایسی جانوروں کی زندگی میں اللہ بچا رہا۔ ہمارے سامنے سیرت پاک موجود، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابیہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کیے، پردہ کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا، اللہ نے ان کی زندگیوں میں تقوی کو لازم کر دیا۔ جس طریقے سے شہد سے مٹھاس الگ نہیں کر سکتے، صحابہ صحابیہ سے تقوی کو جدا نہیں کر سکتے۔ ایسے پیارے زمانے میں خیر القرون قرنی، میرا زمانہ، ایسے پیارے زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ جی سب سے بہترین عورت کون؟ پورے صحابہ خاموش، جواب کوئی دیے نہیں، مجلس ختم ہوئی، سب اٹھ کے چلے گئے، گھر گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، فاطمہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، کوئی جواب دیے نہیں، کیا سوال؟ کہ سب سے بہترین عورت کون؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے اس کی نگاہ کسی غیر مرد پر نہ پڑے، غیر مرد کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ یہ جواب آ کر سنایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس جواب کو سن کر خوش ہو کر فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، ارے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب موت کا وقت آیا تو حضرت علی کو بلایا، علی اب جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں، مجھے راتوں رات دفن کر دو، راتوں رات دفن کرو۔ فاطمہ کیا بول رہے ہیں؟ ذرا سوچ کر بولو، تمہاری موت کی خبر سے پورا مدینہ آ جائے گا نا، اسی لیے کر رات رات دفن کرو تاکہ میرے جنازے پر بھی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ میں لمبی تھی، گٹی تھی، موٹی تھی، دبلی تھی، پتہ بھی نہ چلا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، عورتوں کا کوئی احرام نہیں۔ اچھا یہ اس میں یہ بھی ذرا سن لو، حیدرآباد میں ایک بزرگ تھے اللہ والے عبداللہ شاہ صاحب، ان کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت 70 سال کی، حضرت کی عمر 100 سال کی، بوڑھی عورت 70 سال کی بغیر برقعے کے آ گئی۔ حضرت نے فرمایا بڑی ماں پردے سے آؤ۔ وہ بڑی ماں حیدرآباد کی تھی نا، بولی حضرت بوڑھی ہو چکی، اب پردے کی کیا ضرورت ہے؟ فارمولا تو صحیح ہے نا، اب پردے ہونا کیا ہونا؟ تو حضرت نے بے شک بڑی ماں تم بھی بوڑھی ہو، میں بھی بوڑھا ہوں، لیکن شریعت محمدی جوان ہے۔ قرآن پاک کی آیت عرفات کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین کو کامل اور مکمل کر دیا۔ یہ آیت 1500 سال پہلے اونٹوں کے زمانے میں اتری تھی، کمپیوٹروں کے زمانے میں بھی اس پر چلنا پڑے گا۔ کمپیوٹر آپ دیکھ لو تو جو لڑکا لڑکی پاس بڑھا والا نہیں، ٹیپا مار لو بول کو، پیپر رہ جاؤ بول کو،
سمجھ رہے آج کتنے فتنے ہو رہے ہیں آج، یہ سب اس کی رخصت ہے، اس کی رخصت ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ہم اس کا اہتمام کریں، پردے کا. عورتوں کا کوئی احرام نہیں، احرام نہیں. بہت سارے کمیٹیاں میں جو احرام پر لوں گا کتنی احرام نہیں ہے عورتوں کا. کپڑا سر پر باندھے بغیر خالی اپنی اوڑھنی اوڑھ لیں، اپنی اوڑھنی اوڑھ لیں، اس کا عمرہ بھی ہو جائے گا، حج بھی ہو جائے گا، اور دو بھی ہو جائے گا. عورتوں کا احرام کیا ہے؟ اس کے چہرے پر کپڑا نہ لگے، غیر مرد کی نگاہ بھی نہ پڑے. اس کے لیے کیا کرو؟ ہیٹ کے ساتھ نقاب مل رہا ہے وہ لے لو، ہاتھوں میں گلوز پہنو، آپ پاؤں میں ساکس پہنو. یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے. اس لیے تمام عورتوں سے گزارشیں دیا آئی ہیں، جو بات اپنی عورتیں نہیں آئی ہیں نے سنا ہے یہ ہیٹ کے ساتھ نقاب نہیں ملتا ہے، اسے لے لیں، اسے لے لیں، اسے باندھ لیں. اس کا اہتمام کریں. اور چادریں لے کر جاؤ، ڈوریاں لے کر جاؤ، بڑے بڑے پن لے کر جاؤ. آپ کو وہاں پر اٹیچ باتھ روم کا یہ کمرہ مل رہا نہیں. 3 فیملی، 4 فیملی، 2 فیملی اس طرح ملتے. تو تم کیا کرو، وہاں جو دریچہ میں پیپا رہتی، ان پیپوں کو ڈوریاں باندھ کر ایڈجسٹ کر لو، کپڑے باندھ لو، تاکہ سونے میں اٹھنے میں آرام رہے. ورنہ بہت سارے ایسا ہوتے ہیں جب سوتے ہیں انہوں کہاں کی رہتی، لنگی کہاں کی رہتی، معلوم نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں. جب نیند سے بیدار ہو جاؤ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھو لو. کیوں؟ حضور فرما رہے ہیں فَإِنَ بَاتَتْ يَدَاكَ، رات کو نیند میں تمہارا ہاتھا کہاں چلے گی تمہیں کیا پتا. یہ سرکار کا الفاظ ہے، یہ فَإِنَ بَاتَتْ يَدَاكَ، تمہارا ہاتھا کہاں چلے کیا پتا. اس لیے میرے بزرگوں پردے کا اہتمام کرو. اور پھر مسافہ، ہر مرد ہر عورت سے، ہر عورت ہر مرد سے مسافہ نہیں کریں گے. جن سے نکاح کرنا جائز ہے ان سے مسافہ کر سکتے ہیں، جسے جائز نہیں اسے نہیں. ری نو ری، خلیری چچیری پپیری بولیری، ری نو ری. اسی طرح عورتوں کے لیے را نو را، سمجھ رہے. اسی طرح مرد حضرات امانی، چچانی، قیمہ، خلیری نانی، خلیری دادی، ان سے بھی پردہ، ان سے مسافہ نہیں کریں. ان سے بھی بات ہوگا کیا بولتی ہے، ہمیں اٹھا کر پالس. ارے اٹھائے کب اٹھائے؟ جب اٹھانے کے لائق تھے تب اٹھائے، اب ہلانے کی بھی لائق نہیں. اب کیا ہے، ہلانے کی بھی لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ مجھ سے باتیں کرتے. اس لیے مہربانی کر کے اس کا خاص یاد رکھیں، پردے کا اہتمام. مسافہ نہیں کریں گے، کیا نہیں کریں گے، مسافہ نہیں کریں گے. اور پاؤں سے چل کر کوئی گندی چیز لینے جائیں گے بھی نہیں. ایک مرتبہ میں عمرے کو گیا تھا، ایک حاجی کیا کرا، یہ چوڑی ٹی وی خریدیا. کیا ہوا، وہ بھی کیا مدینہ منورہ سے. کتنی تکلیف ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنی تکلیف ہوگی. اس لیے میرے بزرگوں ہم ایسا کام نہیں کریں گے. فلا رفسا. دوسرا ولا فسوق، کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے. گناہوں میں لوگ شراب کو گناہ سمجھتے، زنا کو گناہ سمجھتے، سور کے گوشت کو گناہ سمجھتے، لیکن جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ جھوٹ بولنا، سور کا گوشت کھانا دونوں ایک، کوئی فرق نہیں. فلعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت برستی. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا امتی بزدل ہو سکتا ہے،
میرا امتی بخیل ہو سکتا ہے، میرا امتی چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے پاس چند لوگ آئے، ملا جیون یہ جمنا کا پل ہے نا، تمہارے گھر پر حملہ کرنے والا ہے، اس واسطے تمہیں کچھ ڈونیشن سے دے ڈالو۔ انہیں رک جاتا ہے تو ملا جیون اٹھے، الماری کھولے، جو ڈونیشن پوچھے دے ڈال تو بھیج ڈالے۔ دوسرے ساتھیاں تھے نا، انہوں بولے ملا جیون یہ جمنا کا پل کوئی ڈاکو ہے، چور ہے، کیا ہے؟ اگر وہ حملہ کرے تو سب ختم ہو جائے گا نا۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ جمنا کا پل ٹوٹ کر میرے گھر پر حملہ کرے، یہ پاسبل، یہ ممکن ہے، ایمان والا جھوٹ بولے یہ ممکن نہیں۔ اب کیا ہو رہا بھائی؟ حاجی صاحبان الا بلا خریدتے، نواسی کے واسطے، پوتری کے واسطے، پوترے کے واسطے، ان کے واسطے الا بلا گولڈ خرید رہی، گولڈ خرید رہے۔ کسٹم میں پوچھ رہا ہے حاجی صاحب گولڈ ہے کیا؟ سکا بنا لو تو کیا بول رہا ہے؟ جو بول رہا ہے سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے؟ ارے بولو، جھوٹ ہے نا؟ ہزاروں لیٹر دودھ میں یہ خطرہ پیشاب ڈالو، انہیں ہریرا ہو جاتا ہے، پورا سفر حرام ہوا۔ اس واسطے وہاں سے کوئی چیز مت لو، کوئی چیز مت لو، کوئی نشانی نہیں۔ ہمارے مولانا قاسم صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، احد کے پہاڑ میں جو بکریاں چرتی ہیں اس کے مینگیاں لے کر آ جاؤ، وہ بہتر ہے دوسری چیز لانے سے۔ اس لیے مہربانی کر کے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر ہمارے شاہ ابرار صاحب فرماتے تھے مکہ مکرمہ میں وہاں کے جو مکے کے لوگ جو رہتے ہیں، پہلی بات اگر ان کی غلطی نظر آئے نظر پھیر لو، شیطان جی مکے میں جی فرلی سے نو مکے میں جی تو شیطان بولے گا۔ حضرت نے فرمایا تم 1 مہینے کے بعد واپس آ جاؤ گے تو وہی رہنے والے، وہی رہنے والے۔ غلطی کا احساس ہوا، راتوں رات اٹھ کر ملتزم کو چمٹ کر اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ اللہ کا تو اعلان ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے بھائی عرب حضرات اکثر یہ دیکھا گیا کہ اپنے پاما قبلے کی طرف کر لے کھاتے، قرآن پڑھ لگو، کہ مجبوری ہے، ہمیں کیا بھی نہیں بولیں گے، ہمیں کیا بھی نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، ولا فسوق، کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، ولا جدال فی الحج، یہ اللہ کے فرمان میرا نہیں، ولا جدال فی الحج، حج کے پورے سفر میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ کیا نہیں کریں گے؟ کس کے ساتھ؟ نمبر 1 بیوی کے ساتھ۔ اس کے ساتھ نہیں، ارے بولو، بیوی کے ساتھ خاص طور سے، سمجھے؟ شیطان پوری کوشش کرتا ہے، حدیث میں ہے، تخت بچھاتا ہے پانی میں، بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کے اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے تو کیا کیا؟ شراب کچھ بھی نہیں، زنا کچھ بھی نہیں، قتل کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی، سب کچھ نیگلیکٹ کرتا ہو۔ ایک لنگڑا شیطان اٹھتا ہے، میں میاں بیوی کو لڑایا، وہ خوش ہو جاتا ہے اور ذرا سامنے آ کر پھر دونوں کو غصہ دلایا، پھر انہیں مار رہا ہے، انہیں پکڑیے، پھر 3 طلاق پکڑ ڈالیا، پھر دونوں جدا ہو گئے، نفرت ڈالا، تو
तीन तलाक का दे दोनों जुदा हो गए, फिर दोनों के दिलों में मोहब्बत डाला, फिर दोनों मिल गए, क्या हो गया ये 24 आवर्स से ना शैतान से अवॉइड कर रहा है। तो शैतान की पूरी कोशिश क्या होती है, मियां बीवी को लड़ाने की उसकी कोशिश। क्या करता है लड़ाने की कोशिश करता है, समझे? तो हम अभी से लड़ने की कैफियत अगर है, जरा जने की आदत क्या मालूम, घर से बाहर निकले तो दोस्त अहबाब से जब बातचीत करते पूरे 30 पर 2 दांता दिखा कर बात करते, घर में आए तो 2 जन के दौरों का बन पाते, ये सुन्नत के खिलाफ नहीं है, सुन्नत के खिलाफ है। रोज़ों की सुन्नत क्या है, जब भी घर में तशरीफ लाते मुस्कुराते हुए आहिस्ता सलाम पे तशरीफ लाते, आहिस्ता आहिस्ता क्या बसते, अम्मा जान सो रहे हैं, जागना नहीं, जाग रहे सुन लेना, समझ रहे, समझ में आ रहा है? अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा घर में गिलास में पानी पी लो बैठे, वो सब लाड़ से हुमेरा पुकारते थे, हुमेरा हुमेरा पानी बचाओ, बचा दिए, मुझे दो, दे दिए, कहाँ से पिए बताओ, बताया वहां से पिए। एक मरतबा उस वक्त क्या किए, अम्मा जान दोनों जा रही, फातिमा रनिंग रेस करेंगे क्या, दौड़ेंगे क्या, हाँ दौड़ेंगे, तो दोनों दौड़ना शुरू करे, अम्मा जान आगे चलेंगे, दुबले पतले थे, फिर चंद दिनों के महीनों के बाद, 1 साल के बाद जरा अम्मा जान के जिस्म भारी हुआ, फिर हुजूर पूछा दौड़ेंगे क्या, वो दौड़ेंगे, तब अब हुजूर आगे हो गए, फातिमा पुराना बदला ले लिया, ये कामा करने के हमें वो छोड़ डाल को दूसरे करते रहते हैं, मामूली छोटी गलती जो रुक मिली तो उसकी अम्मा उसकी भाया उसकी दादा सब बोलने को, हालांकि कुरान में अल्लाह फरमा हुन्ना लिबास अंतुम लिबास, वो दोनों तुम्हारा लिबास तुम उनका लिबास, लिबास पहन लेने के बाद जिस्म में कितने फुनसनियां ही कितने चट्टे हैं नजर आते, इस तरह छपाओ, आपस में एक दूसरे को एडजस्ट करो, समझ रहे? लड़ने की बात पैदा भी होगी, मत लड़ो, मैं इससे ऐसे बातें बोल रहा हूँ। हमारे बेंगलोर से आज से 40 साल पहले निकाह होकर मियाँ बीवी आरस 200 नए हज को गए, वापस में तलाक पड़ गया। एक मरतबा मेरे साथ वाकया हुआ कि रात के 12 बजे मेरे कमरे में हूँ मैं, एक औरत रो ले कोई, उसके साथ 4 नंदा, एक सास, 5 औरता मिलकर उसके मर्द को इश्कालते सो, मर्द हम कूटता सो, इन्हें आगी मुझे भूत मार रहा है, तलाक दिला डालो। मैं उसके मर्द को जानता था, उससे मद्रास होटल भी थी, अफजल में की, तो उसको लेकर रात के 12 बजे से 2 बजे तक समझा कर मना कर मिला को है, अब बिल्कुल थे। तो शैतान पूरी कोशिश करता है मियां बीवी लड़ाने की, इसलिए अगर गुस्से का मिजाज है तो या हलीमू पढ़ो, क्या पढ़ेंगे? एक दूसरा निगाहों को बीवी से मत हटाओ, बीवी पर जमाओ। बकौल इब्राहिम दौला साहब के मर्द की निगाह भटकती है, घर में बीवी भटकती है, और मर्द का मिजाज क्या है? हज़रत हाजिर फरमाते रहमतुल्लाह अलैह, उसकी बीवी हूर के जैसी खूबसूरत होते, उन्हें लंगूर की तरह छोड़ता है। लंगूर के तो यमफा मंकी,
منظور کو دیکھ کر چھوڑتا ہے، یہ مت کر جا. اس لیے فرمایا کہ مہربانی کر کے نگاہ کنٹرول کرو. نگاہ کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا؟ بائی چانس، بائی چوائس نہیں، بائی چانس کسی اور پر نظر پڑ گئی، فوراً نگاہ بند، آنکھ بند کر لو. فوٹو ڈیلیٹ نہیں بند کرے، دل میں شفٹ. جب دل میں شفٹ ہو جاتی ہے تو 40 دن تک اللہ کا نام لینے مزہ نہیں آتا. اس کی نحوست ہے. اس کے لیے مہربانی فرما کر نگاہ کو کنٹرول کرو. بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں میں ایک بیوی کا نام ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیں، ان کی باری تھی، آرام کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں. اچانک کوئی بات یاد آئی. اماں جان سو رہے، سولے کو ہی نہ اٹھے تک جان کو آجے کے بول کر آہستہ اٹھے، دروازہ کھول کے باہر نکلے. اماں جان اٹھ گئے، دیکھا باز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. غصہ آیا، ٹھنڈی لگا ڈالے گھر کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر آئے، سلام کر کو میمونہ دروازہ نہیں کھولتی نہیں، میری بارش چھوڑ کو تم دوسرے گھر کیوں گئے؟ نہیں کھولتی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ حضور نرمی سے، اماں جان گرمی سے، ادھر نرمی ادھر گرمی، ہمیں کیا کرتی؟ ایک بار کھولو کرتی، کھولتا لے خیریت، نہیں کھولے تو دروازے بھی ایک لاکھ مارتی، پھر ٹھنڈک کوڑ ڈالتی. آج چوروں کو مار رہا ہے کہ اس کے ہاتھ کو لقمہ مارتا ہے، لقمہ مارتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کو ستانے والے، بیوی بچوں کو ستانے والے، استادوں کو ستانے والے، ان کی موت تک اچھی ہوتی. دیکھو حضرت میمونہ، یہاں دیکھو فل گرم، ادھر فل نرم. جب ان کی گرمی ختم ہوئی، کنڈی کھولے، وہ سب اندر تشریف لائے تو آخر وقت تک یہ نہیں فرمایا میمونہ میں نبی ہو کر جھوٹ بولوں گا کیا، نبی ہو کر دھوکہ نہیں فرمایا. ہمیں کیا کر رہے؟ ایک چھوٹی غلطی چوروں کو مل گئی تو پورے خاندان کو بولنے پھرتے، غلط طریقہ ہے. سنبھالو سنبھالو، ان کی عزت کرو. ہمارے بنگلور میں ایک صاحب کے جسم سے بدبودار پن نکلتا تھا. یہ سب باتیں میں ہمیشہ بتاتا نہیں، اس لیے بتاتا ہوں کہ سب سمجھ جائیں. تو کون رکھتا ہے گھر میں؟ اسے اسپتال میں ایڈمٹ کیے. بیوی بھابھی خدمت کر رہی، بیوی کی بڑی بہن چھوٹی بہن کو تسلی طریقے سے آئی، بانا بات کر رہی. انہیں پڑھا نا بیڈ میں، سالی کو دیکھو، آپ کو کس سے ستایا گیا، آپ کو کس سے بھی تکلیف دیا گیا، آپ کو اللہ مجھے سب دیکھ کر آپ کو کیا. اس کی سالی بڑی کھلاڑی نے ٹھنڈا ڈوز دی. بھیجان ایسا بول رہی تھی، پھر بولی بھیجان تمہاری چوروں کو کم ستا ہے، تمہیں کم ستا ہے. اس لیے میرے بزرگوں، اگر خدا نہ خاصہ ایسا ہے، معافی تلافی کر لو. ہمارے پاس بہت سارے واقعات آتے، نانا ہوگی، دادا ہوگی، نواسیاں کی پوتریاں کی ملٹری رکھی، فوج ملٹری. پھر آپ کیا بولتی ہے؟ حضرت یہ ہماری جو شادی ہوئی نا اماں باپ کی پسند سے ہوگی. اس کے پسند سے، اماں باپ کی پسند سے ہوگی. سو ہمارا ستارہ چمکو چایا نہیں، اتنے بچے جمالے کو بول رہا سو ستارہ چمکو ہے. اب انہوں کیا کرنا؟ ستارہ جمانے کے واسطے ہمارے پاس نسخہ ہے. وہ کیا ہے؟ ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے بولو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ آیت سورہ فرقان میں ہے، 6 رکوع میں آخر میں. سمجھ رہے؟
اس کو پڑھ کر سلام پھیرو. کیا کرو؟ تحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، اللہم انی ظلمت پڑھیں گے. سنت و نفلوں میں پڑھ کر سلام پھیرو. دادا دادی جڑ جاتی، نانا نانی جڑ جاتی، اماں بابا جڑ جاتی، سمجھ رہے؟ بھان بھونی جڑ جاتی، بھائی بھاوت جڑ جاتی. جن کے شادیاں نے انہوں اگر پڑھنا شروع کرے، اچھا جوڑا جڑ جاتا ہے. سمجھ رہے؟ بیوی کے ساتھ لڑانی. اور حج کو نکلنے سے پہلے فجر کی سنت گھر میں پڑھو، فرض گھر میں پڑھو، فرض مسجد میں پڑھو. سنت گھر میں، فرض مسجد میں. اس کے 3 فائدے. پہلا فائدہ جھگڑے نہیں ہوتے. دوسرا فائدہ روزی میں برکت. تیسرا فائدہ ایمان پر خاتمہ. ایمان پر خاتمہ. کیا نکلنے سے پہلے، حج کو جانے کے بعد مکے میں مدینے میں تہجد سے پہلے چل جانا. سو کب جانا؟ سو تہجد سے پہلے. سمجھ رہے؟ ہاں مکے مدینے میں صرف کیا. پھر حج سے واپس آنے میں اس کا اہتمام کرو، نگاہ کنٹرول کرو، تو بیوی کے ساتھ نہیں لڑیں گے. جھگڑے کی بات پیدا ہو گئی تو بھی کیا کرے؟ وہ معاف کر ڈالو. کیا کر ڈالو؟ معاف کر ڈالو. معافی کو اللہ پسند کرتا ہے. ہمارے سامنے ایک واقعہ ہے، بتا دیتا ہوں میں، وقت بھی ہو رہا ہے. واقعہ کیا؟ ایک اللہ والے تھے، ان کو ستانے والی چورو مل گئی. کون مل گئی؟ ستانے والی. وہ اللہ والے برداشت کر لے کو نہیں، خالی ستانے کا کام. ایک مرتبہ وہ اللہ والے ہوا میں اڑنے کو نہیں. کہاں اڑ رہی؟ ہوا میں اڑ رہی. ان کی چورو پورے محلے والے آپ کو اچھی ان کی ہوا میں اڑ رہا ہے، اچھی ان کی ہوا میں سب کو بتا لے پڑے. پورے محلے والے آپ کو، پورے محلے. پھر اس کے بعد وہ حضرت آپ کو بیٹھ گئے. انہیں ستانے والی چورو، کیا جی تمہیں اللہ والا بولتی نا؟ میں ایک اللہ والے کو دیکھی ہوا پہ اڑنے کو تھے. میں تو ہو کیا صحیح کیا 25 بار پوچھتا کو وہ مئیس تھا. سو گئے وہ ذرا بنگا ٹنگا اڑنے کو تھے. سو کیا بولے؟ بنگا ٹنگا اڑنے کو تھے. بولے کہ چورو کو طلاق دے ڈالے، مار ڈالے. یہ سب مثالیں ہیں ہمارے واسطے. اتنا ٹینشن کی بات بول کر بھی برداشت کر رہے. اس لیے میرے بزرگوں ذرا مہربانی کر کے بیوی کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے، اور بیوی کو آگے جا کے بھی نہیں پکارنا. کیا نہیں پکارنا؟ ایک مطلب میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک حاجی صاحب بس میں بیٹھ گیا بزرگ کو. بولے حاجی صاحب. کیا حاجی صاحب؟ لارڈس پر غارت کا لاڈ کیمرہ میرے کروڑا میں کی بتا رہے ہیں؟ ارے آگے کو آؤ جی بولنے کا سے گیرا بدلانا نہیں، زبان کی گریز ڈالنا. اب دیکھو میرا چہرہ دیکھو. آؤ جی چہرہ دیکھ رہا ہے. آگے دیکھ رہے آگے چہرہ بھی بگڑ جا رہا ہے. اس لیے جس کی ذات اچھی نہیں اس کی زبان اچھی ہے. تو آپ سے کیا کرو؟ اب جب جاتی نا شام میں آؤ جی کنا، انہیں بھی دیکھتے زندگی میں پہلی بار سننا میں وہ کیا بھی دھندے. اس کے بعد آگے جاگے نہیں سر دیکھیں اور تھرڈ کلاس آ رہی ہے کہ نہیں کہتا ہے سچ. یہ بھی غلط ہے. تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ ارے بولو آؤ جی جاؤ جی. سمجھے؟ بولا چیتا ہے. بیوی کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے. اسی طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے. اپنے کمرے میں، حمام میں، لفٹ میں، بس پہ جاتے ہوئے، بس پہ آتے ہوئے، طواف میں، صفا مروہ میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، کنکریاں مارنے میں کہیں بھی جھگڑا نہیں کریں گے.
ایک پانی پلا دی گئی اس سے ہونا نا کچھ دن چھوڑ بیٹھ جاؤ تمہیں پوری زبان کھد جاتا ہوں تو کیا بولا تمہیں جس سے ہونا اشارہ کر کے لے لو گی کیا بولا تمہیں جھگڑے کی بات پیدا ہوئی تو معاف کریں گے رے چور حاجی کسی نے بولا چور تیری اماں چور تیرا بابا چور تیرا دادا چور تیرا خاندان چور سب کچھ چور بناؤ لوگ میں چور نہیں بولتے جاتے رہو رے تجھے بولو چور کتبی جاتے رہو جاتے رہو اسی طرح میرے بزرگوں یہ اللہ والے تھے سمجھ رہے ان کے سامنے ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی مسئلہ پوچھنے آئی تو مسئلہ ابھی شروع کری تھی پیچھے سے ہوا زور سے نکل گئی عورت کی اب عورت کے پیچھے سے ہوا نکلے تو برت نکل گئی تو ایک دم بے قرار ہو جاتی کیا رہے سب کے سامنے سو جانا ان کو ہو رہا نہیں ہو رہا ہے اب عورت کو بے قراری ہوئی تو اللہ والے کیا کیے معلوم بڑی ماں تمہیں کیا پوچھے مجھے سنائی نہیں دیا ذرا زور سے بولو کہ اب اسے تسلی ہوئی انہیں بوڑا دستا بول گیا انہیں بوڑا گیا تو سب کو بولا بیچاری اسم اسے عربی میں بولتے ہیں اسم الف صاد میم اسم تو زندگی بھر ایک عورت کی عزت بچانے کے واسطے اپنے نام کے بعد اسم بنا لیا یہ ہے ہماری شان یہ ہے ایمان والے کی شان تو اس لیے میرے بزرگوں ہم ذرا اس کا خیال رکھیں گے کہ دوسرے بلا کر چھٹکا دے کر تجھے تیرے چور بولے تو سن لو معاف کر ڈالو زندگی بھر کتنے کو میں پتہ نہ بات کیا تو بہرحال اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سے بات ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب دیکھو حج کی تیاری کرو تیاری کیا ہے اپنے لباس مردوں کے لیے وائٹ ایک تو لائٹ کیا بولو بھائی وائٹ نہ تو لائٹ نو ٹائٹ چکارے رنگ کے کپڑے پہنو لوگوں یہ مردوں بھی اچھا نہیں وائٹ ایک تو لائٹ کاٹن کے سلا لو چھپا پیجامہ سب سے اچھا یا چھپا لنگی سمجھ رہے یہ پینٹ شرٹ یہ سب سلسلے ختم کرو کب تک پہننے کو رہتی ہے لباس کا بھی اثر پڑتا ہے ہمارے حضرت ہماری طیب تو رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا مرد کو 6 مہینے لیڈیز کا لباس بٹھا ڈالو 6 مہینے اسے کمرے سے باہر نکال لو ایکشن شروع ہو جاتا سمجھ رہے اسی طرح ایک جینٹل مین لیڈیز ڈپارٹمنٹ بادشاہ ہمیشہ لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں وہ عورتوں کے کمرے میں سانپ آیا سانپ آتی پورا عورتیں مل کو کوئی مرد ہے تو بلاؤ شروع کر دیا یہ جینٹل مین تھا نا انہیں بھی شروع کر دیا کوئی مرد ہے تو بلاؤ پورے عورتیں مل کو ارے تو مرد نہیں کیا تو انہیں پوچھتا عورتوں کو مرد کیا وہ بھی بھول گا اس لیے میرے بزرگوں لباس کا اثر پڑتا ہے لباس کیسا رہتا ہے چھپا پیجامہ یا چھپا لنگی سمجھے لباس عورتوں سے گزارش ہے کہ ساڑیوں کا سلسلہ ختم کرو ساڑیاں ختم کرو گون ہے فل استین کے فل گلہ بھی ذرا فل رہتے کٹکٹا رکھو سمجھ رہے اور ٹخنوں کے نیچے رہتے پیجامہ ٹخنوں کے اوپر نہیں مرد حضرات کے ٹخنوں کے اوپر عورتوں کے ٹخنوں کے نیچے اس طریقے سے لباس تیار کر لو 2 سوٹ کے ساتھ لے جانے کی اجازت ہے 2 سوٹ کے ساتھ رکھ لو شال رکھ لو سمجھ رہے چھتری اور پلاسٹک کی ہستی یہاں لے لو تو وہاں لے لو یہ سب چیزیں رکھ لو کھانے پینے کا آئٹم ڈرائی فروٹ یہ کھجورا بناتی ہے ہمارے گھر میں وہ کھجورا کے اوپر خشخش ڈالتے نہیں ڈالتے یہاں لے جانے والے خشخش ڈالو لوگوں اور ممنوع ہے کھجور پر خشخش ممنوع ہے تو خشخش میں ڈالو پھر تیاری کرنے کے بعد کیا کرو